نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آداب زندگی کے 21ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آداب المعاشرت کا ہمارا سبق چل رہا ہے۔ آج کا سبق صفحہ نمبر 82 سے 87 تک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جی ناظرین، ہمارا آداب المعاشرت کا سبق آج ادب نمبر 75 سے شروع ہو رہا ہے۔ ادب نمبر 75۔ میں صبح کو صحرا سے مدرسے میں آیا اور سہدری میں آ کر بیٹھا۔ وہاں ایک عزیز سوتے تھے۔ میں آہستہ سے بیٹھ گیا۔ ڈاک لے جانے والا دکھلانے کے لیے روانگی کے خطوط لایا۔ میں نے دیکھ کر لے جانے کے لیے حوالے کر دیے تو اس نے ٹین کے نلکا میں جو اسی کام کے لیے موزوں ہے زور سے خط چھوڑے، جس سے کارڈ اس سے لگ کر بولے۔ میں نے فرمائش کی کہ سوتے ہوئے کی رعایت کرنا چاہیے۔ ادب نمبر 76۔ عشاء کی نماز کے بعد میں مسجد میں اتفاقاً لیٹ گیا۔ ایک شخص مسافر نا آشنا سا آ کر پاؤں دبانے لگے۔ مجھ پر بار ہوا۔ پوچھا کون؟ انہوں نے اپنا نام اور پتہ بتلایا، مگر میں نے نہیں پہچانا۔ میں نے پاؤں دبانے سے روک دیا اور کہا اول ملاقات کرنا چاہیے، پھر اجازت لے کر خدمت کا مذائقہ نہیں، ورنہ خدمت سے گرانی ہوتی ہے، اور اگر مقصود اس سے ملاقات ہی ہے تو ملاقات کا یہ طریقہ نہیں۔ پھر میں نے سمجھا دیا کہ اب عشاء کے بعد آرام کا وقت ہے، تم بھی آرام کرو، صبح کو ملنا۔ چنانچہ صبح ملے۔ اس وقت پھر اچھی طرح سمجھا دیا۔ ادب نمبر 77۔ ایک صاحب نے خط میں بعض مضامین جواب طلب لکھے اور اس میں یہ بھی لکھ دیا کہ 5 روپے کا منی آرڈر بھیجتا ہوں۔ اس مضمون کی وجہ سے اس کے انتظار میں اس خط کا جواب نہ گیا کہ وصول ہونے کے بعد ساتھ ہی ساتھ رسید بھی لکھ دی جائے گی۔ اس میں کئی روز گزر گئے اور معلوم نہیں کیا سبب روپیہ وصول نہیں ہوا، اور دوسرے مضامین کے سبب قلب پر تقاضا جواب کا ہوتا تھا۔ کئی روز یہی کشمکش و انتظار رہا۔ آخر ان کو لکھا گیا کہ یا تو خط میں اس کی اطلاع نہ دینا تھا یا اور کچھ جواب طلب مضامین نہ لکھنے تھے۔ ادب نمبر 78۔ ایک صاحب اپنے لڑکے کو ساتھ لائے اور ایک مکتب کی شکایت کی کہ اس کے محتمم نے میرے لڑکے کو نکال دیا۔ بندہ نے نرمی سے سمجھا دیا کہ میرا اس مکتب میں کوئی دخل نہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے سنا تھا کہ تم اس کے سرپرست ہو۔ میں نے کہا کہ البتہ وہاں کی تنخواہ میری معرفت دی جاتی ہے، باقی انتظامی امور میں میرا کچھ دخل نہیں۔ پھر وہ اس محتمم کی شکایت کرنے لگے۔ میں نے کہا اس تذکرہ کا کوئی نتیجہ نہ ہوا، اس سے کیا فائدہ بجز غیبت سنانے کے۔ تھوڑی دیر کے بعد رخصت ہونے لگے اور وداعی مصافحہ کرتے وقت پھر کہا کہ اس محتمم نے بڑی زیادتی کی کہ میرے لڑکے کو خارج کر دیا، چونکہ میں مناسب تصریح کے ساتھ اصل حقیقت ظاہر کر کے ان کو اس شکایت سے منع کر چکا تھا۔ ان کی اس ساکرر شکایت سے مجھ کو برہمی ہوئی اور میں نے ان سے تیزی کے ساتھ باز پرس کی کہ افسوس باوجود اس تمام تر اہتمام کے پھر وہی بات کی جو طبیعت کے خلاف اور محض بے نتیجہ۔ انہوں نے کچھ تعویلیں کرنا چاہیں مگر سب لغو۔ اسی حالت سے ان کو رخصت کیا۔ ادب نمبر 79۔ ایک صاحب جو پہلے مل چکے تھے عشاء کے بعد جس جگہ بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا ادھر کو آنے لگے اور ذرا رک کر اور مجھ کو دیکھ کر آتے تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ میرے پاس آنا چاہتے ہیں مگر انتظار اجازت میں رکتے ہیں۔ ایک تو عشاء کے بعد کا وقت ملنے ملانے کا نہیں ہوتا، خاص کر جو شخص کے پہلے مل چکا ہو۔ پھر جب کہ معلوم ہو کہ کوئی کام نہیں، محض مجلس آرائی اور دربارداری ہی غرض ہے جیسا کہ اکثر کی عادت ہے، پھر وظیفہ میں دوسری طرف متوجہ ہونا گراں گزرتا ہے، بالخصوص بلا ضرورت پھر طلب اجازت کی صورت سے تقاضا ہوتا ہے کہ کچھ بولو۔ یہ سب امور جمع ہو کر ناگواری بڑھی۔ آخر وظیفہ چھوڑ کر کہنا پڑا کہ صاحب یہ وقت پاس بیٹھنے کا نہیں ہے۔ کہنے لگے میں تو پانی پینے جاتا تھا۔ اس پر اور زیادہ ناگواری ہوئی کہ اوپر سے بات بناتے ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ واقعی پانی پینے جاتا تھا۔ میں نے کہا پھر ایسی حیت کیوں اختیار کی جس سے پورا شبہ ہو اور دوسری طرف سے اور بے رکے جانا چاہیے تھا۔ ادب نمبر 80۔ ایک طالب علم مثلاً زید نے مجھ سے اجازت چاہی کہ فلاں طالب علم مثلاً عمر کے ساتھ شام کو جنگل چلا جایا کروں، اور اس طالب علم یعنی عمر کے ساتھ ایک اور طالب علم
کم عمر مثلا بکر پہلے با اجازت استاد کے جایا کرتا تھا، اور زید کا اجتماع بکر کے ساتھ ہم لوگوں کے نزدیک خلاف مصلحت تھا، تو زید کے ذمہ لازم تھا کہ اس کی اجازت مانگنے کے وقت یہ بھی ظاہر کرتا کہ اس کے ساتھ بکر بھی جاتا ہے، تاکہ پورے واقعہ پر نظر کر کے رائے قائم کی جاتی، مگر نہیں معلوم قصداً یا لاپرواہی سے اس کا اخفا کیا۔ سو اگر مجھ کو احتمال نہ ہوتا تو صرف مضمون درخواست میں کسی معنی کے نہ ہونے سے میں ضرور اجازت دیتا، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا، مگر اتفاق سے مجھ کو یہ بات معلوم تھی، اس لیے مجھ کو یاد آ گیا اور پوچھا کہ عامر کے ساتھ کوئی اور بھی جاتا ہے؟ کہا کہ بکر جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ پھر تم نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ دھوکہ دینا چاہتے تھے؟ اور میں نے اس کوتاہی پر سخت ملامت کی اور سمجھایا کہ خبردار، جس کو اپنا بڑا اور خیر خواہ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ ادب نمبر 81۔ ایک طالب علم سے ایک ملازم کی نسبت دریافت کیا کہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ سو رہا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اپنی کوٹھڑی میں جاگتا تھا۔ اس پر اس طالب علم کو فہمائش کی کہ اول تو محض تخمیناً پر ایک بات کو تحقیقی سمجھنا یہ غلط ہے۔ اگر خود اس کو غیر تحقیقی سمجھتے تھے تو مخاطب پر اس کے تخمینی ہونے کو ظاہر کرنا چاہیے تھا، یوں کہتے کہ شاید سو رہے ہوں، اور یہ بھی علی سبیل التنزیل کہا جاتا ہے، ورنہ اصل جواب تو یہ ہے کہ معلوم نہیں، دیکھ کر بتلاؤں گا، پھر تحقیق کر کے صحیح جواب دیتے۔ دوسرے اس میں یہ خرابی ہے کہ اگر مجھ کو اس کا جاگنا بعد میں معلوم نہ ہوتا اور اسی خیال میں رہتا کہ وہ سوتا ہے، تو بعض اوقات، بلکہ مجھ کو تو بہت اوقات ایسے مواقع پر یہی خیال ہوتا کہ سوتے آدمی کو جگانا، بے آرام کرنا بدون ضرورت کے بے رحمی ہے، اور اسی خیال سے نہ جگاتا، اور ممکن ہے کہ اس وقت اس سے کسی ضروری کام میں حرج ہو جاتا، گو وہ ضرورت شدت کے تہ درجہ تک نہ ہوتی، مگر اس حرج کو اس لیے گوارا کر لیا جاتا کہ سوتے ہوئے کو جگانا اس سے زیادہ ناگوار تھا۔ پھر جب بعد میں معلوم ہوتا کہ وہ سوتا نہ تھا، اب اس حرج کی ناگواری کا اثر قلب پر ہوتا اور اس راوی پر غصہ آتا، تو یہ تمام تر پریشانیاں بدولت اس کے ہوتی کہ بلا تحقیق ایک بات کہہ دی تھی۔ اس کی ہمیشہ احتیاط رکھنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔